بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 3rd سیمسٹر کے کورس جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ میں آج ہم ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سلیکٹنگ دا آڈیو ویژول مٹیریل، جو آپ کی آؤٹ لائن میں سلیکشن آف آڈیو ویژول ایڈس کے نام سے ہے۔ تو ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نے آڈیو ویژول مٹیریل سلیکٹ کرنا ہے تو ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اس ٹاپک کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم آڈیو ویژول ایڈس کے بارے میں کلاس میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کے مختلف جو کائنڈس ہیں ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سلیکٹ کرتے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ آڈیو ویژول ایڈس آر انٹینڈیڈ ٹو امپارٹ نالج ٹو دا پیپلز تھرو سینسز ٹو انشور کوئک اینڈ افیکٹو لرننگ۔ ہم آڈیو ویژول ایڈس کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ افیکٹو اور کوئک لرننگ کا پروسیس سر انجام پا سکے، یعنی اس کے ذریعے سے ٹیچر اپنے ٹیچنگ پروسیس کو زیادہ افیکٹو بنا سکتا ہے اور لرننگ پروسیس کو زیادہ بہتر طور پر سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت پاسبل ہے جب وہ تمام آڈیو ویژول مٹیریلز اچھے طریقے سے سلیکٹ کیے گئے ہوں۔ اب ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ سلیکشن کے لیے کون کون سی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ آڈیو ویژول ایڈز شوڈ بی انٹیگریٹڈ ود لرننگ۔ سب سے پہلا جو ہم نے دھیان رکھنا ہے جس بات کا، وہ یہ ہے کہ لرننگ سے مطابقت رکھتے ہونے چاہیے وہ آڈیو ویژول ایڈز، یعنی کہ وہ لرننگ پروسیس کو بڑھانے میں مددگار ہوں، ان کے اکارڈنگ ہوں، ان کے مطابق ہوں۔ جسٹ ایک فرضی یا صرف اس کے استعمال کرنے کے لیے ایک اے وی ایڈ ہم نہیں سلیکٹ کر لیں گے، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جو ٹاپک پڑھانا ہے اس کو ہیلپ فل کر رہا ہے وہ اے وی ایڈس یا نہیں کر رہا، تو ہم اس کی سلیکشن کے وقت اس چیز کو دھیان میں رکھیں گے۔ سیکنڈ ہے شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا ایج۔ بچوں کی ایج کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی بہت چھوٹے بچوں کے لیے جو اے وی ایڈس ہوں گے ان کی نوعیت مختلف ہوگی، اور بڑے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اے وی ایڈس ہوں گے ان کی نوعیت مختلف ہوگی۔ انٹیلیجنس اینڈ ایکسپیرئنس آف دا اسٹوڈنٹس۔ بچوں کے انٹیلیجنس لیول کے مطابق اور ان کے ایکسپیرئنس کے مطابق اے وی ایڈس کا انتخاب کیا جائے گا، کیونکہ ضروری نہیں ہے جو اے وی ایڈس چھوٹے بچوں کے لیے مددگار ہوں وہ بڑے بچوں کے لیے بھی مددگار ثابت ہوں، تو ان کے سلیکشن کے وقت یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ شوڈ بی سوٹیبل دا فزیکل، سائیکولوجیکل، انٹلیکچوئل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ آف دا گروپ، یعنی کہ ان سب طرح کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو سوٹیبل ہونا چاہیے، اس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے۔ لینگویج شوڈ بی فیملیئر اینڈ انڈرسٹینڈیبل۔ اس اے وی ایڈس کو سمجھانے کے لیے جو لینگویج استعمال کی جائے وہ فیملیئر ہونی چاہیے اور اس کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے تاکہ وہ لرننگ کے پروسیس میں مددگار ثابت ہو۔ شوڈ بی ایکوریٹ، ٹروتھفل اینڈ ریئلسٹک۔ ایسے اے وی ایڈس ہونے چاہیے، ایسے اے وی ایڈس کو سلیکٹ کیا جانا چاہیے جو بالکل ایکوریٹ ہوں، سبجیکٹ کے اکارڈنگ ہو، اس اسپیسیفک ٹاپک کے اکارڈنگ ہو، اور وہ حقیقی زندگی سے ریلیٹ کر کے اس لیسن کو پڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ شوڈ بی موٹیویشنل اینڈ ہائیلی انفارمیٹیو۔ بہت زیادہ انفارمیشن جو ہیں ان کو دے سکے، ایسے ساز اچھے اور مفید اے وی ایڈ استعمال کیے جائیں جس سے بچوں کو موٹیویشن ہو، تحریک ملے، یعنی کہ وہ پڑھنے کے لیے زیادہ متحرک ہوں، زیادہ پرجوش ہوں، اور ان کو یہ چیز زیادہ بہتر اور انٹرسٹنگ لگے کہ وہ اے وی ایڈس کے ساتھ ٹیچنگ کا پروسیس کے اندر شامل ہے، بجائے اس کے کہ بغیر اے وی ایڈس کے پڑھایا جائے۔ تو وہ یوز کرتے وقت ان کو سلیکٹ کرتے وقت اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ شوڈ بی اویلیبل ان دا نیڈ، اور وہ ضرورت کے وقت مہیا ہو سکیں۔ کسی بھی ٹاپک کے لیے جب ہم اے وی ایڈ سلیکٹ کریں تو یہ دیکھ لیں کہ جس وقت ہمیں ضرورت ہوگی کیا وہ اس وقت فراہم ہو سکیں گے۔ اگر ان کی اویلیبلٹی پاسبل نہیں ہے اس ٹائم پر، یا وہ اسکول میں اویلیبل نہیں ہیں، یا اس ٹائم پہ جب ٹیچر کو ضرورت ہے وہ مہیا نہیں ہو سکتے، تو ایسے اے وی ایڈس کو چوز کرتے وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اویلیبل بھی ہو سکیں ضرورت کے وقت۔ اگر ایسا پاسبل نہ ہو تو پھر ایسے اے وی ایڈ کو یوز نہ کیا جائے۔
جیسے پروجیکٹر وغیرہ اگر پیریڈ کے ٹائم پر وہی پروجیکٹر کسی اور جگہ استعمال ہونا ہے اور ٹیچر کو پتہ ہے کہ وہ اسے اس پیریڈ میں نہیں مل پائے گا تو پھر وہ کوئی اور اے وی ایڈز جو ہے وہ یوز کرے. اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ جب وہ ضرورت پڑے گی تو اس اے وی ایڈز کو کی اویلیبلٹی پاسبل ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. یعنی جب ہم نے اے وی ایڈ یوز کرنے ہیں تو ان تمام باتوں کا جب ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں اے وی ایڈز تو ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ وہ اے وی ایڈز اسپیسیفک جو سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے اس کے اکارڈنگ ہو، اس سبجیکٹ میں جو ٹاپک پڑھانا ہے اس کے اکارڈنگ ہو، بچوں کی ایج کے اکارڈنگ ہونے چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے اے وی ایڈز کی نوعیت مختلف ہوگی، بڑوں کے لیے مختلف ہوگی، اور بالکل ایکوریٹ ہونے چاہیے، انفارمیٹیو ہونے چاہیے، اویلیبل ہونے چاہیے، اور ان کو ان ٹائم جو ہے آپ اس کو پہلے سے سیٹ کر کے رکھ سکیں اور ان کو اچھی طرح سے ارینج کر کے رکھ سکیں. ان کے سلیکشن کے وقت سے ساری باتیں دیکھ لینی چاہیے کہ کہیں وہ ٹوٹے پھوٹے نہ ہوں یا بہتر حالت میں نہ ہوں، تو ایسے اے وی ایڈز کو سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے تاکہ ٹیچنگ کے دوران کسی بھی قسم کی بودریشن سے بچا جا سکے. یہ کچھ باتیں تھیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے اے وی ایڈز کی سلیکشن کے وقت تاکہ ٹیچنگ پروسیس کو وہ ہیلپ فل اس میں وہ ہیلپ فل ہو سکے اور زیادہ مددگار ثابت ہو سکے اور ٹیچنگ پروسیس زیادہ ایفیکٹیولی سر انجام پا سکے. تو یہ تو تھے کچھ رولز جو ہم نے آڈیو ویژول ایڈز کی سلیکشن سے متعلق دیکھے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار لسننگ.